امی کھانا تیار ہے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ کچن کی طرف چکر لگا رہا تھا، بے چینی سے کھڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ جی بیٹا، بس 5 منٹ، تم بیٹھو میں لاتی ہوں۔ جلدی کریں امی، میں لیٹ ہو رہا ہوں، کہتا وہ پریشانی کے عالم میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیوں میاں، آج کل کس بات کی اتنی جلدی رہتی ہے تمہیں باہر جانے کی؟ کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں تمہیں، گھر میں ٹکتے ہی نہیں ہو، کہیں آوارہ لڑکوں کی صحبت میں نہیں پڑ گئے یا پھر کوئی لڑکی وڑکی کا چکر ہے؟ احسن کریم جو اپنے بیٹے کی بڑھتی ہوئی مصروفیات کو پچھلے 1 مہینے سے نوٹ کر رہے تھے، اس کا یوں روز رات کو باہر نکلنا اور پھر آدھی رات کو لوٹ کر سب کی نظروں سے بچے دبے پاؤں گھر میں داخل ہونا انہیں شک میں مبتلا کر رہا تھا، جنہیں آج وہ زبان پر بھی لے آئے تھے۔ ابا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، میں تو اپنے دوستوں کی طرف جا رہا تھا۔ ہر بات کو غلط نظر سے دیکھ کر آپ کیوں یہ سب سوچنے لگ جاتے ہیں؟ وہ افسوس سے سر جھکائے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ آ جائیں دونوں، کھانا لگ گیا ہے۔ کھانے کی میز پر بھی وہ اپنے باپ کی مشکوک نظروں کو خود پر محسوس کرتا رہا تھا۔ وہ اس ماحول میں ٹھیک سے کھا بھی نہیں پا رہا تھا۔ کچھ لقمے لے کر وہ کرسی سے اٹھ کر چلتا بنا۔ امی میں باہر جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ اور وہ آگے کچھ اور کہتی اس سے پہلے احسن صاحب نے ان کی بات کاٹ کر اپنے خاص انداز میں ہمیشہ کی طرح ٹوکنا ضروری سمجھا۔ بائک دھیان سے چلانا اور گھر جلدی واپس آ جانا تاکہ تمہیں آدھی رات کو چوروں کی طرح گھر میں گھسنا نہ پڑے۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے کہہ رہے تھے۔ جی ابا، مختصر جواب دے کر وہ وہاں رکا نہیں تھا، اپنا فون اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس طرح کیوں کہہ رہے تھے اسے؟ اس کے جاتے ہی رشیدہ بیگم نے پوچھا، جو اپنے شوہر کی باتیں سننے حیرانی سے بیٹھی تھی۔ حرکتیں ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے تمہارے لاڈلے کی، پتہ نہیں کن چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ 1 ماہ سے دیکھ رہا ہوں میں اسے، روز رات کو اسی وقت گھر سے باہر نکلتا ہے، رات گئے اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح گھستا ہے تاکہ ہمیں اس کے آنے جانے کا پتہ نہ لگے۔ اپنے ساتھ ایک بڑی سی شوپر بھی لے کر جاتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے اسے۔ اس کے اندر زنانہ کپڑے اور بچوں کے کھلونے، کتابیں وغیرہ سب بھرتے۔ تمہیں دیکھنا رشیدہ بیگم، وہ دن دور نہیں جب تمہارا لاڈلا کسی بھی آئی گئی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر میں لے آئے گا اور ہم سے ملوائے گا کہ یہ دیکھیے آپ کی بہو۔ وہ اپنے 1 مہینے کے سارے شک و شبہات اپنی بیوی کے سامنے غصے کی صورت میں نکال رہے تھے۔ یہ کیسی باتیں کرتے رہتے ہیں آپ، جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر، جو منہ میں آئے بس بول دیتے ہیں۔ بات بات میں شک کرنے کی عادت کب جائے گی آپ کی؟ آپ کا بیٹا ہے وہ، اتنا تو بھروسہ ہونا چاہیے ہمیں اس پر نہیں تو کم از کم اپنی تربیت پر، کہ ہماری پرورش ایسی نہیں ہے جیسی آپ کے دل میں بھرے شک ہیں۔ والدین اپنی باتوں سے ہی اولاد کو توڑتے ہیں پھر اعتماد بھی بناتے ہیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنی باتوں کے ذریعے اولاد کے لیے کیا چنتے ہیں، کامیاب مستقبل یا مایوسی اور ناکامی۔ اپنی سوچ بدلے احسن صاحب، اپنے ذہن کو وسیع کریں۔ والدین کی تنگ نظری اور بے جا روک ٹوک اولاد کو باغی بنا دیتی ہے۔ رشیدہ یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں، برتن اٹھائے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ احسن کریم اپنی بیوی کی باتوں اور بیٹے کی روز کی مشکوک حرکات میں الجھ کر رہ گئے۔ رشیدہ کی باتوں نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن یہ اثر بھی وقتی طور پر ثابت ہوا تھا۔ شک کرنے کی عادت نے انہیں اپنی تربیت کو آزمانے پر مجبور کر دیا تھا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت وہ فہد کے پیچھا کرنے چل پڑتے تھے۔ ان کا بیٹا کچھ غلط نہیں کر رہا تھا، خود کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے انہیں آنکھوں دیکھا ثبوت چاہیے تھا، اور اس ثبوت کے پیچھے بھاگتے وہ ایک بوسیدہ سے گھر میں آ کھڑے ہوئے تھے، جو کہ ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا۔ وہاں موجود کچھ بچوں، 4 لڑکوں اور فہد کے 2 دوستوں کی بھیڑ تھی۔ بھیڑ میں انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ لیا تھا۔ اچھا تو بچوں، آج ہم کس موضوع پر پڑھانے والے تھے؟ دوستی اور اعتماد۔ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان کو مکمل کرتا ہے، جبکہ اعتماد وہ شے ہے جو ہم سے جڑے رشتوں کو مکمل کرتا ہے۔ اب آج کے اس ٹاپک پر جو سپیچ دے گا، اپنے خیالات ہم سے شیئر کرے گا، اسے نئے کپڑے دیے جائیں گے، اور اس موضوع پہ آپ سب نے کل ایک مضمون بھی لکھ کر لانا ہے، جس کا موضوع سب سے اچھا اور صاف لکھا ہوگا، اسے یہ کتابیں تحفے میں دی جائیں گی۔ اب آپ سب ایک ایک کر کے اپنی سپیچ دیں۔ اعتماد وہ شے ہے جو ہم سے جڑے رشتوں کو مکمل کرتا ہے۔ کیا کچھ تھا اس کے لہجے میں، شکوہ، حسرت، دکھ،
بے یقینی کیا کچھ نہیں تھا ان کے لفظوں میں۔ شرمندگی، ملامت، تکلیف، ان کے بیٹے نے انہیں واقعی شرمندہ کر دیا تھا اپنی نظروں میں، اپنے لفظوں پر، اپنے نظریے پر اور اپنی پرورش میں بے یقینی پر۔ ان کی اولاد نے انہیں شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ شکست خوردہ قدموں سے گھر کی جانب بڑھ گئے تھے، سر جھکائے، نظریں زمین میں گاڑے، لیکن ان کے کندھے نہیں جھکے تھے، تن گئے تھے، فخر سے اور چوڑے ہو گئے تھے۔